قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ امریکہ بہادر تو گیا کام سے۔ جی ہاں دوستو، امریکہ نے دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار تو بنا لیے، لیکن روس چائنا نے مل کر ایسا خطرناک کام کر ڈالا جس کے بعد امریکہ کے جوہری ہتھیاروں سمیت کوئی بھی میزائل سسٹم کسی کام کا نہیں رہا۔ روس اور چائنا نے مل کر امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وائٹ ہاؤس میں پہنچنے والی خفیہ رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی منہ دیکھتے رہ گئے۔ آج کی ویڈیو میں ایسی حیران کن تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے بھی کسی بڑے سرپرائز سے کم نہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دنیا ٹیکنالوجی کے میدان میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا کا کنٹرول کمپیوٹرائزڈ ڈیوائسز میں سما چکا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ امریکہ پوری دنیا کا کنٹرول اپنے سیٹلائٹ سسٹم سے ہی کرتا ہے، لیکن یہاں حیران کن بات یہ بھی ہے کہ میزائل سسٹم بھی اسی سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے ہی چلتے ہیں۔ اب روس نے سیٹلائٹ شکن ہتھیار کا تجربہ کر کے امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے روس پر الزام عائد کیا کہ اس نے خلا میں ایک سیٹلائٹ شکن ہتھیار کا تجربہ کر لیا ہے۔ دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ روس کا یہ ہتھیار زمین کے مدار میں موجود سیٹلائٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے روس کی جانب سے زمین کے مدار میں سیٹلائٹ شکن جیسے ہتھیار کے استعمال کو تشویشناک قرار دے دیا ہے۔ تاہم روس کی وزارت دفاع نے اس سے قبل کہا تھا کہ وہ اپنے خلائی سامان کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے، جبکہ امریکہ نے اس سے قبل بھی روس کی جانب سے نئی خلائی ٹیکنالوجی کے استعمال پر خدشات کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روس کا سیٹلائٹ نظام پہلے ایک سا تھا، لیکن سن 2018 میں اور پھر رواں برس کے اوائل میں امریکہ نے روس پر اپنی سیٹلائٹ کو امریکی سیٹلائٹ کے قریب لانے کا الزام عائد کیا تھا۔ حالیہ واقعے میں امریکی اسپیس کمانڈ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ روس نے خلا میں سیٹلائٹ شکن ہتھیار کا تجربہ کیا ہے۔ روس کی جانب سے خلا میں کیا جانے والا تجربہ، جسے امریکہ نے ایک سیٹلائٹ شکن ہتھیار کا نام دیا ہے، روس کی جانب سے خلا میں کی جانے والی سرگرمیوں کے رجحان کی ایک کڑی ہے۔ رواں برس امریکی فوج نے کہا تھا کہ روس نے خلا میں اپنے 2 سیٹلائٹ امریکی سیٹلائٹ کے قریب کر لیے ہیں، جبکہ اپریل میں کہا گیا کہ ماسکو نے زمین سے سیٹلائٹ کو روکنے اور نشانہ بنانے والے ہتھیار کا تجربہ کیا ہے۔ سیٹلائٹ شکن ہتھیاروں کو جہازوں اور راکٹوں کی مدد سے خلا میں بھیجا گیا، جبکہ سیٹلائٹ کو لیزر کی مدد سے بھی تباہ کیا گیا ہے، لیکن اب روس واضح طور پر ایک سیٹلائٹ سے دوسرے سیٹلائٹ کو تباہ کرنے پر کام کر رہا ہے۔ اس طرح کے ہتھیاروں میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کی وجہ ان سیٹلائٹس پر مختلف وجوہات جیسے کہ انٹیلیجنس اکٹھی کرنا، رابطے قائم کرنا، راستے تلاش کرنا یا ہنگامی وارننگ حاصل کرنے کے لیے بڑھتا ہوا انحصار ہے۔ ابھی تک دنیا میں ایسا کوئی بین الاقوامی معاہدہ نہیں ہے جو اس قسم کے ہتھیاروں کو محدود کرنے یا ان پر پابندی لگانے کے لیے ہو۔ تاہم متعدد ممالک کی جانب سے اس قسم کے معاہدے کی ضرورت پر اب زور دیا جا رہا ہے۔ روس کی حالیہ خلائی سرگرمی وائٹ ہاؤس کے لیے ایک وارننگ تھی۔ چین نے امریکی جی پی ایس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے نیویگیشن نظام کا آخری سیٹلائٹ بھی خلا میں بھیج دیا ہے۔ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور بالکل ناکارہ ہو کر رہ جائیں گی۔ مطلب کسی بھی قسم کا کوئی میزائل سسٹم جس کو سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اب ایک بٹن دبانے پر سیٹلائٹ سسٹم کو خلا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے آج امریکہ اور اس کے اتحادی روس کے سیٹلائٹ شکن میزائل سسٹم سے خوف زدہ ہیں۔ روسی سیٹلائٹ نے امریکہ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دوستو، یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر جنگ چھڑتی بھی ہے تو امریکہ کی شاہ رگ کاٹنے کے لیے روس اپنے سیٹلائٹ شکن ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے امریکی سیٹلائٹ کو سب سے پہلے تباہ کر سکتا ہے، جس کے بعد امریکہ کے نہ تو ڈرون کام کر سکیں گے
اور نہ ہی کوئی میزائل سسٹم۔ اس سیٹلائٹ شکن ہتھیار کے استعمال کے بعد امریکہ بالکل اپاہج ہو کر رہ جائے گا۔ روس کی سیٹلائٹ شکن میزائل صدی کی سب سے بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے امریکہ، برطانیہ سمیت تمام اتحادی شور مچا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہے کہ برطانیہ نے بھی روس پر خلا میں ہتھیاروں کے تجربے کا الزام عائد کیا ہے، اور یہ بیان برطانوی حکومت کی جانب سے روس سے ممکنہ خطرات کو مناسب طور پر نہ بھانپنے کی انکوائری رپورٹ کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ حالیہ چین بھارت امریکہ کشیدگی میں اگر دیکھا جائے تو روس نے کھل کر چین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد یہ بات بڑی واضح ہے کہ چین بھارت امریکہ جنگ میں روس اپنی یہ سیٹلائٹ شکن میزائل ٹیکنالوجی چین کے حوالے کر سکتا ہے، جس کے بعد ممکنہ طور پر چین بھارت امریکہ جنگ میں امریکہ کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ روس کے سیٹلائٹ شکن میزائل تجربے کے بعد عالمی برادری میں ہتھیاروں کی دوڑ اور کشیدگی میں اضافے جیسے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ نے روس پر اینٹی سیٹلائٹ خلائی ہتھیار چلانے کا الزام لگاتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ ماسکو کے اس اقدام سے نہ صرف ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے، بلکہ اس سے بین الاقوامی برادری کے لیے ہتھیاروں کی دوڑ اور کشیدگی میں اضافے جیسے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ واشنگٹن اور لندن نے ماسکو پر اس آپریشن کو چھپانے کے لیے ہیلے بہانے بنانے کا الزام بھی لگایا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کا دعویٰ ہے کہ روس نے خلائی سروے اور تحقیق کے لیے جانے والے کوسموس 2543 مشن کے ذریعے اینٹی میزائل ہتھیار خلا میں بھیجے۔ برطانیہ کے خلائی ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ ایئر وائس مارشل ہیروے اسمتھ نے کہا، اس طرح کے اقدامات سے خلا کے پرامن استعمال کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور اس تجربے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ملبے سے خلا میں موجود سیٹلائٹوں اور ان خلائی نظاموں کو خطرہ ہے جس پر ہماری دنیا انحصار کر رہی ہے۔ ہم روس پر زور دیتے ہیں کہ وہ مستقبل میں ایسے مزید تجربات کرنے سے باز رہے۔ یو ایس اسپیس کمانڈ کے کمانڈر اور یو ایس اسپیس فورس کے چیف آف اسپیس آپریشنل جنرل جان ڈبلیو ریمنڈ کا کہنا ہے کہ یہ روس کی جانب سے جاری خلائی ہتھیاروں کے نظام کی تیاری اور ان کی آزمائش کا ایک اور ثبوت اور ملٹری ڈاکٹرائن کا حصہ ہے، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلائی اثاثوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ روس پر یہ الزامات ایک ایسے وقت میں لگائے گئے ہیں جب ماسکو اور لندن کے درمیان تعلقات نچلی ترین سطح پر ہیں، اور چند روز قبل ہی برطانوی سیاست میں روسی مداخلت کے حوالے سے انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی کمیٹی ISC کی رپورٹ شائع ہوئی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ سال دسمبر میں اپنی خلائی فوج کی تشکیل کا اعلان کرتے ہوئے روسی اور چینی اینٹی سیٹلائٹ ہتھیاروں کا حوالہ دیا تھا۔ امریکی انتظامیہ نے 15 جولائی کو جب روسی خلائی میزائل لانچ کر رہے تھے، یہ اعلان کیا تھا کہ روس کے ساتھ اسپیس سیکیورٹی ایکسچینج سمٹ کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ روس، برطانیہ، امریکہ اور چین کا شمار دنیا کے ان 100 ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے خلا میں تحقیق اور دریافت کو صرف پرامن مقاصد کے استعمال کی بین الاقوامی خلائی معاہدے پر دستخط کر رکھے ہیں۔ خلا کے استعمال کے اس بین الاقوامی معاہدے کے تحت کوئی بھی ہتھیار زمین کے مدار یا خلا میں رکھا یا بھیجا نہیں جا سکتا۔ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز بالکل ناکارہ ہو کر رہ جائیں گی۔ مطلب کسی بھی قسم کا کوئی میزائل سسٹم جس کو سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اب ایک بٹن دبانے پر سیٹلائٹ سسٹم کو خلا میں تباہ کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے آج امریکہ اور اس کے اتحادی روس کے سیٹلائٹ شکن میزائل سسٹم سے خوف زدہ ہیں۔ روسی سیٹلائٹ نے امریکہ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ امریکہ چین بھارت جنگ میں روس کی سیٹلائٹ شکن ٹیکنالوجی نے ٹرمپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے اب لگتا نہیں کہ امریکہ فی الحال چین پر جنگ مسلط کرے گا، کیونکہ امریکی خفیہ ادارے جان گئے ہیں کہ چین اور روس نے مل کر امریکی شہ رگ پر پاؤں رکھ لیا ہے، جو وہ اب کسی بھی وقت دبا سکتے ہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔